دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کا دن آ چکا ہے، اور ابھی بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہینہ کتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں کی برسات ہو جاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے حد رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں، گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹھی ہیں، ان تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بہن بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، ہمیشہ رب کریم سے مانگا جائے۔ آج ہماری ناکامی کی، آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تھک ہار کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی رحمتوں پر آتے ہیں، رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، اتنے میں اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور رب فرماتا ہے، وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں، ہوش کے ناخن لیجئے گا، جب رب نے فرمایا کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے میری طرف سے ہیں، رازق و خالق و مالک رب کی ذات ہے، تو پھر کیوں یہاں وہاں پر ہاتھ پھیلاتے ہو؟ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن جو بھی یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ آج اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو
کھانا کھلاؤ، افطاری کراؤ، سحری کراؤ، صدقہ کرو، اور صدقہ و خیرات اتنا کرو کہ اللہ والوں آپ لوگوں کو نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ تو مہینہ ہی رحمت و برکتوں والا ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے رب سے استغفار کریں، رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرے اتوار کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان کی 8 تاریخ اور یہ آپ کا دوسرا اتوار کا دن ہے۔ اللہ والوں یہ دولت والا اتوار ہے، یہ بہت ہی خاص اتوار ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اگر میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھا تو اللہ والوں آپ لوگوں کو کامیابی ملیں گی۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے ماہ رمضان کی 8 تاریخ دوسرا اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستوں یہ عمل بہت خاص ہے، اس وظیفے کی ترتیب بہت خاص ہے، ہر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد آپ پر رزق عاشق و مہربان ہو جائے گا اور آپ کا ساتھ ہرگز کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو انڈیا سے تعلق ہے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس ملک سے بھی تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 8واں روزہ آ جائے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا فرما لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے تمام معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے سورج اور چاند کا واسطہ،
تجھے اس آخرت کے دن کا واسطہ جو دن ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے مولا 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا عثمان غنی کی حیا کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدل و انصاف کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کی شجاعت کا واسطہ، حسنین کریمین کی بے شمار قربانیوں کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کی رستوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے، میرے مولا ہم سب کو کامیابیوں کی طرف لے چل، میرے مولا ناکامیاں ہٹا دے، میرے مولا گناہوں کی لت چھڑوا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، میرے مولا رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعا کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں، جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف فرما جو نماز کی رکاوٹ میں آتے ہیں، میرے مولا بن مانگے عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، پورے دن میں جب بھی موقع ملے کوئی حرج نہیں، فجر میں چاہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھنا ضرور ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، وضو کریں اور باوضو مصلی پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب سے پہلے استغفار کر لیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں چلا جائے تو اللہ والوں بڑی مشکلات آتی ہیں، بہت پریشانیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تنگدستیاں آتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے استغفار کر لیا جائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لی جائے، اور جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، سب سے بڑی بات عبادت کرنے میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پہلے استغفار کر لیں، استغفار جب آپ لوگ کر لیں، استغفار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو استغفار کی تسبیح اچھی لگے وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی تسبیح پڑھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، صرف استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معافی فرما دیں گے اور آپ کو رونے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ جب آپ کا دل ہلکا پھلکا ہو جائے، جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائے، تو آپ لوگوں نے فوری طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے، ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار ہیں، آج بے اولادی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو وظیفہ پڑھ لو۔ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے،
بہترین رشتوں کے لیے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جس کو جب جہاں جتنا جیسے وقت ملے، جو حاجت ہو، جو مقصد ہو، فوری طور پر اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، یعنی اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بات کا دھیان رکھیے گا، وظیفہ پڑھتے دوران نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، نہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر چلائیے گا، پورے دھیان کے ساتھ کریں، صحیح طرح سے وظیفے کریں، انشاءاللہ فائدہ بہت ملے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیفو۔ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کا گلاس رکھ کے پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے، پانی کے گلاس پر پڑھیں، اس پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یا لطیفو آپ نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو۔ یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے لطف فرمانے والے۔ یا لطیفو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت ہے، اور جب رب لطف فرمانے پر آتا ہے نا تو اللہ والوں غیب سے اسباب بن جاتے ہیں، دشمن بھی آپ کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ پاک دشمنوں کے ذریعے آپ کی مدد فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے، صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا، 33 بار صرف یا لطیفو پڑھنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جلدی جلدی نہیں پڑھیے گا، آرام آرام سے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، آرام آرام سے پڑھیں، 33 بار پڑھیں، 33 ٹائمز پڑھیں اور پانی پر دم کر دیں۔ پانی پہ دم آپ لوگوں نے کر دیا یا لطیفو پڑھنے کے بعد، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، مقصد کو ذہن سے مت نکالیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین آیت پڑھنی ہے، ایک آیت آپ نے دوسرے نمبر پہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت بھی بہت خاص آیت ہے، یہ رب کا شکر ہے، یہ رب کو شکر کرنے والے بھی بہت پسند ہے۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب کا شکر ادا کرتا ہے، ڈائریکٹ رب سے ناتا جوڑتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ کون ہے آج الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں رب راضی ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے، فرشتوں کو حکم جاری فرمائے کہ جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو، تو اللہ والوں آپ خود سوچیں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی زیادہ کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص عمل ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کا مقصد ہے یہ کہ ترتیب صحیح ہونی چاہیے، ترتیب صحیح ہوگی وظیفہ صحیح ہوگا، وظیفہ صحیح پڑھیں گے اثر صحیح ہوگا۔ اللہ والوں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری اور واحد حل ہے۔ دن بھر میں کبھی بھی اس عمل کو پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ جب تک کہ آپ کی زندگی سنور نہ جائے اس وظیفے کو بار بار پڑھتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کو صرف 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے، یہ عمل رب کریم کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یہ نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔
اللہ پاک کا یہ نام جلالی نام ہے، یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جوش میں آ جاتی ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ والو، آج بتائے گئے طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا لطیفو کو پڑھا، 33 بار پڑھنا ہے یا لطیفو کو، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر 7 بار سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کو 7 بار پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے نہایت عقیدت، محبت، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کے فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، غیب سے رحمت برکتیں چھمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کی ہر مشکل پریشانی میں انشاءاللہ آسانی فرما دے گی، آپ کے ساتھ پیش پیش رہے گی، آپ کی پریشانی آج کے بعد رب کی پریشانی بن جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دینا ہے، انشاءاللہ رب بہترین فیصلہ فرمائے گا، وہ بہترین کارساز ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلالی والاکرام کو 11 بار پڑھا اور پانی کے گلاس پر پھونک مار دی، دم کر دیا۔ اب سب سے آخر میں آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 71 بار 71 ٹائمز آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ لوگوں نے 71 بار 71 ٹائمز پڑھنے کے بعد پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ یا قہارو یہ رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یا جبارو بھی رب کا جلالی اسم اعظم ہے، یہ دونوں نام رب کے بہت جلالی ہیں۔ آپ لوگوں نے جائز مقصد کے لیے ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان اٹھائیں گے، پریشانی ہوگی، حلال رزق کے لیے کریں، حرام رزق کے لیے نہیں، بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے وظیفہ کریں گے نقصان آپ کو ہوگا، اس بندے کو نقصان نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کا اگر دشمن ہے واقعی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، چیخیں نکل جائیں گی اس کی۔ پھر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ اتنی ہی بار درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، کوشش کریں اول آخر درود پاک آپ لوگ 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ وہ درمیان میں جو ترتیب بتائی، پہلے نمبر پہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پہ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر یا قہارو یا جبارو کو 71 بار 71 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے۔ اب وہ پانی خود پی لیں، خود پی لیں، تھوڑا بچا دیے گا، گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑک دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد اور تعویذ کے اثرات ہیں آپ کے اوپر، کسی نے گھر میں کچھ کروا دیا ہے، تو پھر چاروں کونوں پہ بھی آپ لوگ چھڑک دیں، انشاءاللہ رب بہت غفور و رحیم ہے۔ دیوار پہ چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زمین پہ گرا، تو دیوار کا مطلب دیوار ہی ہوتا ہے، دیوار پہ پھینکا کریں پانی کو، چھڑکا کریں، مطلب ایسا نہیں کہ پورا بھر کے گلاس ہم نے پانی کا ڈال دیا، ایسے نہیں، بہتا ہوا نیچے آ جائے گا، ہلکا ہلکا چھڑک دیں دیواروں پر، آپ کا انشاءاللہ عمل ہو جائے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ کے سامنے اجتماعی دعا کرتا ہوں، کوشش کرا کریں ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگیں، تو یقین کریں کامیابیاں ملیں گی، کیونکہ دعا جب تک اچھے انداز میں مانگی نہیں جائے گی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دعا بہترین انداز میں مانگے، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک مجھے بھی سلامت رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیا کریں، میں بھی آپ کو ہرگز اپنی دعاؤں میں بھولتا نہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے، نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔